بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو مشترکہ کھاتا ہوتا ہے اس کے فرد کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ مشترکہ کھاتے میں کافی سارے کو شیئررز ہو سکتے ہیں، شریک کھاتا ہو سکتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم کافی کچھ سیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ پہلا پیج ہے اس فرد کا، ریکارڈ آف رائٹس کا یا نقل رجسٹر حقداران زمین کا۔ اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس سیکنڈ پیج ہے، اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس تھرڈ والا پیج ہے۔ تو کافی کچھ انفارمیشن اس میں مینشن ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم کافی کچھ سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، دوسرا یہ کہ کس کو شیئرر کا کتنا حصہ ہے اور اس کا کتنا رقبہ ملکیت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا کو شیئرر کتنے جو رقبہ ہے اس پر قابض ہے، کون کاشتکار کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، اور جو شیئرز نکلتے ہیں، حصے نکلتے ہیں، ان کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سالم کھاتا ہوتا ہے، سالم کھیوٹ ہوتا ہے، یہ جو کھیوٹ ہوتا ہے اس میں کتنے خسرہ نمبرات ہیں اس فرد کے مطابق، اور اس کی ٹوٹل میئرمنٹ کتنی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے یہ جو خطونی نمبر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کا جو نمبر لگتا ہے، پھر یہ جو نمبر چینج ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کافی کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا۔ اگر کوئی کوسچن جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن بتا چکا ہوں، اس میں سے علاوہ بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ ویڈیو کی جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ اپنے کمنٹ لیو کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے سامنے جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ریکارڈ آف رائٹس ہے۔ اس میں یہ ایکچوئل ریکارڈ آف رائٹس تھا، لیکن سمپل میں نے نام کو چینج کر دیا ہے اور آپ کی آسانی کے لیے اور پرائیویسی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خسرہ نمبرات ہیں ان کو بھی چینج کر دیا ہے، جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری ایڈیٹنگ ہے۔ سب سے پہلے والا ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ کھیوٹ کا نمبر ہے، مالک یعنی مالکان کا جو کھیوٹ نمبر ہے وہ کیا ہے۔ اوپر والی جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے اس کو میں مینشن نہیں کر رہا، اس کو سمجھا نہیں رہا کیونکہ یہ ارریلیونٹ مطلب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سمجھنے والی چیزیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر کھیوٹ مالک یعنی مالکان کا کیا نمبر ہے، تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ 350 لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو بھی رفیع سا نمبر لکھا ہوا تھا پہلے اس کو میں نے چینج کر کے رفیع سے یہاں پہ 350 لکھ دیا ہے۔ اب یہ 350 کھیوٹ ہے۔ اب پوری جو 3 کے 3 پیج ہیں اس میں کھیوٹ نمبر 1 ہی ہے، ساروں کے آپ دیکھ سکتے ہیں 350 ہی لکھا ہوا ہے، یہ کھیوٹ نمبر 1 ہی تھا۔ اب اس کھیوٹ کا کتنی ٹوٹل میئرمنٹ ہے، تو ہمیں یہاں پہ 3 4 5 کالم چھوڑ کے آگے یہاں پہ آنا پڑے گا، چھٹے نمبر کالم پہ، یہاں پہ لکھا ہے 6 نمبر پہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے رقبہ و قسم زمین کھیت وار اور میزان خطونی کاشتکار و کھیوٹ مالک۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے قطعات 4، یعنی اس کھیوٹ میں 4 قطعے ہیں، 4 ٹکڑے ہیں اس کے کیے گئے ہیں، 4 خسرہ ہیں، تو 4 قطعات آپ کہہ لیں۔ تو یہ جو 4 قطعات ہیں اس کا جو ٹوٹل کی میئرمنٹ ہے یعنی چاروں خسروں کی وہ ٹوٹل میئرمنٹ ہے 16 کنال 6 مرلے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سالم کھاتا، یعنی یہ جو ہمارے سامنے 350 کھیوٹ کا نمبر ہے اس کی ٹوٹل میئرمنٹ ہے 16 کنال 6 مرلے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 قطعات، تو اس کا مطلب ہے 4 خسرے ہوں گے۔ اب یہ 4 خسرے کون سے ہیں ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جو نمبر فرسٹ والا خسرہ ہے ہمارے پاس یہ ہے 176 نمبر خسرہ، 176 نمبر خسرہ آ گیا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہمارے پاس خسرہ نمبر ہے وہ 177 ہے۔ اس کے بعد تھرڈ والا ہمارے پاس جو خسرہ نمبر ہے وہ 178 ہے۔ اب یہاں پہ 3 قطعات لکھے ہوئے ہیں، چوتھا خسرہ کدھر گیا وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ 3 قطعات کی میئرمنٹ لکھی ہوئی ہے، ان تینوں قطعات کی کتنی ہے، اس والے خسرے کی میئرمنٹ ہے 5 کنال، 0-5-0 یعنی 5 کنال ہے۔ اس خسرے کی جو میئرمنٹ ہے یعنی یہ خسرہ کتنے مرلوں پر محیط ہے، کتنے کنالوں پر محیط ہے، تو یہ 7 کنال 7 مرلے ہے، 7-7-0۔ اس کے بعد 178 جو خسرہ نمبر ہے اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ آئی تھنک یہ 8 ہے یا 5 ہے، 6 کنال 5 مرلے سم تھنگ، صحیح ایگزیکٹ جو نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم اس کو پلس مائنس کریں گے تو صحیح ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا۔ ان تینوں کو جب ہم پلس کریں گے تو 13 کنال 17 مرلے بنے گا۔ اب آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں جو چوتھا خسرہ ہے، کیونکہ 4 قطعات لکھیں وہ کون سا ہے، تو چوتھا جو خسرہ نمبر ہے وہ 179 ہے۔ اس کی میئرمنٹ آپ دیکھ لیں، اب اس کے دیکھ لیں یہ ٹوٹل میئرمنٹ جو ہے یہ اصل میں 2 کنال 9 مرلے ہے، لیکن اس کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے من، اس کا مطلب ہے یہ 179 کا
پورشن ہے اس کا پورشن کتنا ہے 170, کیونکہ یہ خطونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کے قبضے میں کتنا ہے, تو یہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا. اب یہ 179 من لکھا ہوا ہے, یعنی پورے خسرے کی میجرمنٹ نہیں ہے بلکہ من لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا والا جو ہمارے پاس ایک اور 179 من لکھا ہوا ہے, آگے چل کے اس کے آگے لکھا ہوا ہے جو تیسرا والے ہمارے پاس جو تیسرا پیج ہے اس فرد کا, اس کے آگے 1 کنال لکھا ہوا ہے. اب ایک کنال یہ والا اگر ہم پلس کریں اسی 179 خسرے کا, اور اس کے بعد یہ 1-90 یعنی ایک کنال 9 مرلے کو پلس کریں تو 2 کنال 9 مرلے بنتا ہے, جو کہ اس خسرے کا پوری میجرمنٹ ہے. یہ من لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ پارٹ اس کا ہے, اور پارٹ کتنا ہے, یہ تھوڑا ہے یعنی 1 کنال 9 مرلے, اور دوسرا جو پارٹ تھا وہ سمپل 1 کنال تھا اسی خسرے کا. تو ٹوٹل 4 خسرے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس پوری کھیوٹ میں جو 350 کھیوٹ ہے اس میں 4 خسرے ہیں. کون کون سے خسرے ہیں, ان کی کتنی میجرمنٹ ہے. اب یہ آگے جو اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خطونی کے لحاظ سے کہ کس کے قبضے میں کون سا شیئر ہے, کون سا حصہ ہے. آگے چل کے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سے خسرے ہیں, ان کی میجرمنٹ کتنی ہے. تو اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں یہ جو خطونی نمبر ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے خطونی کاشتکار. یہ جو خطونی ہوتی ہے یہ کاشتکار کی ہوتی ہے. کاشتکار کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, جبکہ جو کھیوٹ ہوتا ہے یہ مالکان کو الاٹ کیا جاتا ہے, مالکان کا یہ نمبر ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو کھیوٹ نمبر تو 1 ہے اس پوری فرد میں, اس پورے کھاتہ شریک میں کھاتے میں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خطونی کا نمبر ہے وہ 360 ہے, لیکن یہ 360 پورا 360 ایک ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی چینج ہوا ہے. سیکنڈ والے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 361 لکھا ہوا ہے, اور تھرڈ والے پیج پہ 362 لکھا ہوا ہے. اب یہ خطونی نمبر کیوں چینج ہوا ہے, کیونکہ کاشتکار چینج ہوئے ہیں, ان کو جو اکاؤنٹ نمبر الاٹ کیے گئے تھے کاشتکاری کے لحاظ سے وہ چینج ہوا ہے, یہاں پہ نام چینج ہوا ہے, تو اس وجہ سے ان کا جو خطونی نمبر ہے وہ بھی چینج ہوا ہے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں 360, اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھ لیں گے کہ اب پہلے اس کا جو ہے مالکان کا دیکھ لیتے ہیں کہ مالکان کے حصے میں کتنا شیئر, کتنا رقبہ وغیرہ آتا ہے. تو یہاں پہ اس پورے کھاتے میں, اس پوری کھیوٹ میں کتنے مالکان ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناصر, دوسرا لکھا ہوا ہے ظہیر, تیسرا لکھا ہوا ہے جمیل, اور اس کے بعد ہم جو اگلے آپشن میں جاتے ہیں, بلکہ ٹوٹل ہمارے پاس یہی 3 کھاتہ شریک ہیں اس پوری کھیوٹ میں, کوئی اور نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے. اب کس مالک کا کتنا حصہ ہے آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مشترکہ کھاتہ میں مخصوص حصہ, یعنی جو بھی جوائنٹ کھاتہ ہے ان شریک کھاتہ کے درمیان, اس میں سے اس ناصر کا کتنا شیئر ہے. اب یہاں ناصر کے سامنے دیکھ سکتے اس کے لکھے ہوئے ہیں شیئر 47/326. اب یہ 326 کیا ہے, یہ جو 326 ہے یہ شیئرز کیے گئے ہیں, اس کے مرلوں میں کنورٹ کیا گیا ہے اس شیئرز کو پورے کھاتے کو. اب پورا کھاتا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, جو پورا کھاتا ہے جو سالم کھاتا ہے جو 4 کتات پر مشتمل ہے, اس کی ٹوٹل میجرمنٹ ہے 16 کنال 6 مرلے. جب 16 کنال 6 مرلوں کو صرف مرلوں میں کنورٹ کریں گے یا اس کے جو حصے بنائیں گے تو 336 مرلے بنیں گے, 336 حصے بنیں گے, کیونکہ ایک کنال میں ہوتے ہیں 20 مرلے. تو 16 کنال کو جب ہم 20 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں جب ہم 6 پلس کر دیں گے تو یہ جب اس کو مرلوں میں کنورٹ کریں گے تو 326 مرلے بن جائیں گے. تو یہ جو 326 مرلے ہیں یہ ٹوٹل کھیوٹ کے مرلے ہیں. اس کھیوٹ میں 326 مرلے ہیں, یعنی 4 کتات ہیں, 4 خسرے ہیں جن کے الگ الگ میجرمنٹ ہے, جو کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں 176, 177 اور 178 اور 179. اب یہ تو ہوگا کھیوٹ کی ٹوٹل میجرمنٹ. اب یہاں پہ لکھا ہوا 47, اس کا مطلب ہے 47 جو شیئرز ہیں وہ ناصر کے ہیں, یعنی 47 حصے یعنی 47 مرلے, کیونکہ یہ مرلے ہی یہاں پہ اس کو کنورٹ کیا گیا ہے مرلوں میں. اگر اور کسی یونٹ میں کنورٹ کیا گیا تو اور حساب ہے, لیکن چونکہ یہ مرلوں میں کنورٹ کیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ 47 حصے 47 مرلوں کے برابر ہے. تو یہاں پہ آپ آگے لکھا ہوا ہے اگلے پورشن میں مخصوص رقبہ با مطابق حصہ, یعنی جو اس کا شیئر ہے اس کے مطابق اس کا کتنا رقبہ بنتا ہے. تو یہ چونکہ 47 مرلے ہے, 47 شیئرز ہیں, تو 47 شیئر کو دوبارہ اس نے بڑی اکائی میں کنورٹ کر دیا ہے کنالز میں, تو یہ بنتے ہیں 2 کنال 7 مرلے. اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ اس کی ابھی صرف ملکیت کی بات ہو رہی ہے, خطونی کی کاشتکار کی بات نہیں ہو رہی, صرف ملکیت
کی اونرشپ کی. اب یہاں پہ 2 کنال 7 مرلے اس ناصر کا شیئر ہے. اب دوسرے کو شیئرر کو دیکھتے ہیں. اب اس میں بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 326 تو ٹوٹل اس کھاتے کے ہیں. یہ وہی والا کھاتا ہے جو اوپر آپ کو بتا چکا ہوں جو 350 کا نمبر ہے اس کھیوٹ کا. اب اس کھیوٹ میں 326 میں سے اس کے کتنے شیئرز ہیں؟ ظہیر کے جو سیکنڈ والا گو شیئرر ہے اس کے 116 شیئرز ہیں. 116 شیئرز یعنی 116 مرلے. تو 116 مرلے کتنا بنتا ہے؟ اس کا جو رقبہ ہے وہ 5 کنال 16 مرلے بنتا ہے. اب اس صرف اونرشپ کی بات ہو رہی ہے, آگے چل کے کھتونی کا بھی دیکھتے ہیں. تیسرا والا جو ہمارے پاس کو شیئرر ہے اس کا نام جمیل ہے. اس کے کتنے شیئرز ہیں؟ 163 163 اوور 326 یعنی اس پوری کھیوٹ میں جو جتنے بھی مرلے ہیں 326 مرلے اس میں سے اس کے 163 یعنی 163 مرلے ہیں, 163 شیئرز ہیں. اب یہ جو شیئرز ہیں یا جو مرلے ہیں اس کو جب بڑی اکائی میں کنورٹ کرتے ہیں ٹوٹل رقبہ کتنا بنتا ہے تو یہ 8 کنال 3 مرلے 8-8-3-0 8 کنال 3 مرلے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان تینوں کو ہم پلس کریں گے, ان تینوں کو شیئررز کے جو میجرمنٹ ہے جو ملکیت ہے ان کو جب ہم پلس کریں گے تو یہ ٹوٹل کھاتا جو 16 کنال 6 مرلے ہے یہ اس کے برابر آئے گا. فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں 2 کنال 7 مرلے ہو گیا, اس کے بعد 5 کنال 16 مرلے ہو گیا. جب ہم اس کو پلس کریں گے اس کے بعد 8 کنال 3 مرلے جتنا بھی ہے تو ٹوٹل یہ اس کی میجرمنٹ ہے یہ 16 کنال 6 مرلے آئے گی. آپ اس کو پلس مائنس خود بھی کر سکتے ہیں. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. یہ تو ہو گیا اونرشپ کا حساب کتاب. ابھی جو آگے نام لکھے ہوئے ہیں کاشتکار کے کھتونے میں یہاں پہ نام اور لکھا ہوا ہے. سیکنڈ والے جو پیج ہے اس میں ناصر اور ظہیر کا دونوں کا نام لکھا ہوا ہے. اس پہ جو پہلا والا ہے جو کھتونی نمبر 360 ہے اس میں کوئی نام نہیں لکھا ہوا بلکہ خود کاشت لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ میزان کھتونی کیا ہے یہ تمام چیزیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں جو ہمارے پاس جو کھتونی کا نمبر, اب ہم کھتونی پہ آتے ہیں یعنی کون سا والا شیئرز کس کے زیر قبضہ ہے یا کس کے زیر کاشت ہے. تو کھتونی نمبر ہے 360. پہلے ہم 360 کے دیکھتے ہیں پھر 361 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو 361 جو کھتونی نمبر ہے یہ کس کے قبضے میں ہے, یہ کون اس کو کاشت کر رہا ہے اور یہ کتنی میجرمنٹ ہے 360 کی کتنی میجرمنٹ ہے. ٹوٹل کھیوٹ کی تو میجرمنٹ آپ کو بتا چکا ہوں 16 کنال 6 مرلے ہے. اب اس جو کھتونی ہے یعنی جو کاشتکار کا ہے کھتونی نمبر اس کی ٹوٹل میجرمنٹ کتنی ہے اور اس کو کون کون جو ہے وہ کو شیئرر کاشت کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ کالم نہیں ہے, بالکل بلینک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں کاشت کر رہے ہیں, یہ تینوں 1 2 اور 3 اس کھتونی کو 360 کھتونی پہ جو بھی رقبہ محیط ہے آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کون سا رقبہ ہے کتنا ہے. اس کو تینوں جو کو شیئرر ہیں ناصر ظہیر اور جمیل یہ سارے کاشت کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خود کاشت. اس کو کوئی دیگر پرسن کاشت نہیں کر رہا. اگر کوئی دیگر پرسن کاشت کر رہا ہوتا اس کا یہاں پہ نام مینشن ہوتا. تو یہ کھتونی نمبر اس کو یہ تینوں کاشت کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو میزان کھتونی ہے جو ٹوٹل کھتونی ہے اس میں کتنے خسرے وغیرہ آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 178 177 176 یہ تینوں. اب یہ ان تینوں کی میجرمنٹ ہے یعنی تینوں کی کتنی ہے 13 کنال 17 مرلے. یعنی اس کا جو رقبہ ہے اس کھتونی کا اس کاشتکاری کا جو رقبہ ہے جو لوگ کاشت کر رہے ہیں جتنے رقبے کو کاشت کر رہے ہیں وہ ہے 13 کنال 17 مرلے. یہ تینوں جو کو شیئرر ہیں وہ اس مرلے پر کاشتکاری کر رہے ہیں. ان خسرہ نمبرات پہ جوائنٹلی کہہ لیں یا اس جو ہیں یہ تینوں کاشت کر رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. یہ تو 360 والا کھتونی نمبر آ گیا. اگلا ہمارے پاس ہے 361 361. اب 361 میں بھی یہاں پہ خود کاشت نہیں لکھا ہوا یعنی تینوں کا نام نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ صرف 2 کا نام لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس جو 361 کھتونی ہے اس کا میجرمنٹ بھی الگ ہے, اس کا خسرہ بھی الگ ہے. یہ چوتھے والا خسرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے میں نے منشن کیا ہے وہ 3 خسرے تھے 176 170 اور 178. جبکہ یہ والی ہمارے پاس جو کھتونی ہے 361 والی اس میں ہمارے پاس جو خسرہ نمبر ہے وہ چوتھا والا خسرہ ہے. آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں یہ 4 قطاع تھے 4 خسرات تھے. اس کو چوتھا جو خسرہ ہے اس کا بھی من لکھا ہوا یعنی اس کی بھی پوری میجرمنٹ پر یہ دونوں کاشت نہیں کر رہے بلکہ اس کا من لکھا ہوا ہے منہائی یا جو اس کو کوئی ڈویژن کی ہوئی ہے اس میں سے کچھ پورشن کو کاشت کر رہے ہیں. اب وہ پورشن کتنا ہے اب پوری میجرمنٹ اس کی آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں یہ 2 کنال 9 مرلے بنتا ہے نہ کہ 1 کنال 9 مرلے. 1 کنال 9 مرلے اس وجہ سے یہ چونکہ کھتونی کی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو رقبہ کاشت کر رہے ہیں یہ دونوں یہ کھتونی کس مطلب رقبے پر کاشت کر رہے ہیں اور اس کا کیا نمبر ہے. تو 361 اس کا کھتونی کا نمبر ہے اور ٹوٹل اس کی جو میجرمنٹ ہے 1 کنال 9 مرلے. تو اس کا دونوں کا نام لکھے. اب یہاں کی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے ناصر ساکن دے جو اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے حصہ دار.
اب اس میں اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا جو کلٹیویشن کر رہا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1/2، یہاں پہ 2/1 لے گا لیکن یہ اصل میں 1/2 ہے، یعنی آدھا حصہ۔ اب آدھا حصہ کتنا، ایک کنال 9 مرلے کا آدھا حصہ، تو 1 کنال 9 مرلے کا آدھا حصہ بنتا ہے 14 کنال 136 اسکوائر فٹ تقریباً یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 14.5 جو ہے وہ مرلے بنتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ظہیر ہے اس کا کتنا، وہ بھی ایڈریس لکھا ہے، اس کا بھی لکھا ہے حصہ دار 1/2 آدھا رقبہ، وہ بھی وہی اتنا ہے 14 کنال 136 اسکوائر فٹ۔ جب ان دونوں کو ہم پلس کریں گے تو اتنا بن جائے گا 1 کنال 9 مرلے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا حصہ جو بھی اس کو جو لینڈ ہے اس خسرے میں واقع ہے، اور یہ بھی خسرہ پورا اس میجرمنٹ کا نہیں ہے بلکہ آدھا اس کا کچھ پورشن ہے، آدھے سے زیادہ ہے کیونکہ 1 کنال 9 مرلے ہے، اور اسی خسرے کا بقیہ حصہ آگے ہم تیسرے پیج پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے یہاں پہ میزان خطونی کی ہوئی ہے کہ اس جو یہ ایک اطاعت ہے، تو اس خطونی کا جو کھاتا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ والی خطونی لکھا ہے 361، اس کا یہاں پہ میزان کر دیا گیا ہے، یہ یہاں پہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہ ایک ہی قطع ہے اور 1 کنال 9 مرلے کی یہ خطونی ہے، اس پہ جتنا بھی میجرمنٹ۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے قسم زمین غیر ممکن مکان، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 کنال 9 مرلے۔ اب یہاں پہ چونکہ مکان ہے تو کاشتکاری والا سسٹم نہیں ہے بلکہ مکان بنا ہوا ہے، تو دونوں اس پر زیر قبضہ ہیں، یعنی ان کے زیر قبضہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جو خطونی نمبر چینج ہے 362، یہاں پہ اب کھیوٹ نمبر وہی ہے، یعنی مالکان کے جو نمبر الاٹ ہوا ہے وہ مالکان سیم ہے، لیکن یہاں پہ خطونی نمبر چینج ہوا ہے، کاشتکار چینج ہوا ہے، کاشتکار کا جو نمبر ہے وہ چینج ہوا ہے۔ تو یہاں پہ 362 جو تیسری والی خطونی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام کاشتکار، یہاں پہ کاشتکار چینج ہو چکا ہے، اس وجہ سے خطونی نمبر بھی چینج ہو گیا ہے، کھیوٹ نمبر سیم ہے۔ یہاں پہ جمیل کا جو آپشن آ جائے گا، اب یہ بھی حصہ دار ہے، جو تھرڈ والا ہمارے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں، تھرڈ والا ہمارے پاس کون سا تھا، جمیل، بالکل یہ جو تھرڈ والا ہمارے پاس اس کا جو کو شیئرر ہے یہ جمیل ہے۔ اب اس جو خطونی ہے، اس جو رقبہ ہے اسی خسرے میں، جس میں جو پچھلے آپ دیکھ سکتے ہیں 179 میں جو 2 کو شیئرر اس میں شریک کھاتا تھے، جو اس میں زیر قبضہ بھی تھے، ان کے قبضے میں مکان تھا، لیکن یہ جو کھاتا شریک ہے اس کے قبضہ میں 1 کنال جو پراپرٹی ہے، جو لینڈ ہے، اور یہ زمین ہے۔ یہاں پہ قسم زمین لکھا ہوا لپاڑا ہے، جو بھی اس کی جو قسم ہے لکھی ہے، غیر ممکن مکان نہیں ہے، تو اس کے قبضے میں یہ زمین ہے، یہ کلٹیویشن کر رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نام کاشتکار، تو یہ خطونی کا نمبر آ گیا۔ اب اس کی ٹوٹل میجرمنٹ دیکھ لیتے ہیں، 1 کنال ہے، اور یہ اسی خسرے میں سے ہے جو کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، جس کی ڈویژن کی گئی تھی 179، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے من نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ڈویژن نہیں ہے، لیکن من لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ڈویژن ہے۔ تو یہاں پہ 1 کنال ہو گیا۔ اب یہاں پہ ٹوٹل کی تعداد جو ہے وہ اس کے جو ٹوٹل میجرمنٹ کر لی گیا ہے۔ اب میزان کھیوٹ کی بھی میجرمنٹ کر لی ہے کہ جو مالکان کے ٹوٹل اس کے جو شیئرز تھے 16 کنال 6 مرلے۔ میجرمنٹ کیسے کیلکولیٹ ہوئی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، کتنے شیئرز تھے کیسے ہوئی، یہ 16 کنال 6 مرلے، اور میزان خطونی یہاں پہ پھر ختم ہوگی کیونکہ یہاں پہ تیسرا اس کا جو شیئر تھا خطونی کا 362 نمبر کا، وہ ایک ہی خطونی تھا، ایک قطع تھا، اس خطونے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایک قطع، تو یہاں پہ ختم ہوگی۔ اس کا 1 کنال کا یہ والی خطونی تھی، جبکہ پچھلی والی جو خطونی تھی وہ 1 کنال 9 مرلے کی تھی، اور اس سے پچھلی جو خطونی تھی وہ 13 کنال 17 مرلے کی تھی۔ یہ خطونی کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ کھیوٹ کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 4 خسرے ہیں اور ان کے الگ الگ میجرمنٹ ہے اور کس کا کون مالک ہے۔